کھانا پکانے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو پکانے میں جو محنت پڑتی ہے نا وہ پڑتی ہے، آنکھیں بھی لال ہو جاتی ہیں اور دھوئیں سے چھینکیں بھی آتی ہیں، باقی کھانے میں کیا دیر لگتی ہے یار، مزے لے کر کھاتے ہیں نا، اور پھر تنقید کرتے ہیں کہ نمک زیادہ ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئی، ارے بھائی بیچارے کی آنکھوں میں مرچیں لگ رہی تھی تو آگے پیچھے ہو گیا، معاف کر دو یار۔ فنون کے انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ کھانے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عیب نہیں لگاتے تھے، یعنی اس میں فالٹ اس کا بیان نہیں فرماتے تھے، پسند آیا تناول فرما لیا، خوبصورت الفاظ بولتے تو لوگ نہیں سمجھتے، کھا لیا اچھا، اور اگر نہیں مطلب مزاج شریف کو یعنی کہ تو پھر وہ کہ اپنا مبارک ہاتھ روک لیتے تھے، نہیں کھاتے تھے، یہ نہیں بولتے تھے کہ یہ خراب ہے، اس کا ٹیسٹ خراب ہے تو نمک زیادہ ہے تو مرچیں ڈبل پڑ گئی ہیں وغیرہ، ہم جس طرح تبصرے کر رہے تھے میرے آقا کچھ نہیں کرتے تھے، یہ واقعی یہ بہت یعنی کہ اس میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہم اگر کسی کو بولیں گے نا یہ کھانے ٹیسٹ برابر نہیں ہے، اب آخر کسی نے تو پکایا ہے نا، پکانے والا پکانے والی، تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کا دل دکھے گا۔ یہ کتنی پیاری حکمت ہے اس میں۔ وہ فرد غصے والا ہوا جس کو پتا چلا کہ اس نے میرے کھانے کو برا بھلا کہا ہے، ایک تو مفت میں کھلاؤ ان کو، مان دو عزت دو، پھر بھی ہمارے کھانے کو برا بھلا بول کے چلا گیا، پھر غیبت کا سلسلہ ہو سکتا ہے شروع ہو، اور اس طرح مطلب گناہوں بھری گفتگو بھی پوسیبلٹی اس کی موجود ہے۔ تو یہ کہ کھانے کو اے بھی نہ لگائے بندہ تو مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو، بھائی اب میں نے ہاتھ روک لیا تو اس میں ایک آدمی کو تعویل ہو سکتی ہے کہ کوئی پرہیزی ہوگی، کچھ مسئلہ ہوگا، سمجھے، وہ اس طرح آدمی دل کو بنا سکتا ہے، میں نہیں کھایا، لیکن یہ کہ برا بولا تو واقعی اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے کھانے کو برا نہیں بولنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔